بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ریڈار کنٹرولر کا احساس ذمہ داری کیسا ہوگا جب اس کی دی ہوئی انفارمیشن کی مدد سے پائلٹ آپ کی فلائٹ کو، جس میں سینکڑوں مسافر سوار ہیں، تھنڈر اسٹارم گرج چمک والے کالے بادلوں سے کلیئر رکھ سکے؟ آپ کی فلائٹ کا ان تھنڈر اسٹارم والے کالے بادلوں میں گھر جانے سے آپ کے جہاز کو خدا نخواستہ ان بادلوں میں موجود اولوں کے طوفان سے اسٹرکچرل ڈیمیج کا شدید خطرہ ہو سکتا ہے، یا پھر ان میں موجود شدید ٹربولنس سے اچانک سیٹ بیلٹ نہ باندھے ہوئے مسافروں کا اپنی سیٹ سے باہر جا پڑنے کا خطرہ ہو سکتا ہے، اور اوور ہیڈ لگیج کمپارٹمنٹ میں سے سامان نکل کر جہاز میں پیسنجرز کے اوپر گر کر انہیں زخمی کر سکتا ہے۔ اگرچہ آج کے تمام کمرشل ایئر لائنز کے جہازوں میں زبردست ویدر ریڈار ہوتا ہے جس کی مدد سے پائلٹ تھنڈر اسٹارم سے کلیئر رہ سکتا ہے، پھر بھی میں نے اپنی ڈیوٹی کے دوران کئی ایسے واقعات دیکھے ہیں جب پائلٹ جہاز کو کسی ایسی جگہ تک لے آتا ہے جہاں وہ پھنس کر رہ جاتا ہے۔ ایسے میں اسے ایئر ٹریفک کنٹرولر کی مدد کی شدید ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کی فلائٹ اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچنے والی ہے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں اس وقت گھن گرج اور تیز بارش ہو رہی ہے یا گرد کا طوفان آیا ہوا ہے، تو آپ کا جہاز کہاں جائے گا؟ پائلٹ کا لائن آف ایکشن کیا ہوگا؟ وہ فلائٹ کو کیسے اور کس طرح لینڈ کروائے گا؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ سب کچھ اپنی ڈیوٹی کے دوران ہونے والے واقعات کی مدد سے ایکسپلین کروں گا۔ نارملی جب ایسا ہو جائے کہ ڈیسٹینیشن پر موسم خراب ہو، تھنڈر اسٹارم ہو، الیکٹریکل چارج سے بھرے ہوئے کالے سیاہ بادل جنہیں ہم سی بی کلاؤڈز کہتے ہیں موجود ہوں، تو پائلٹ جہاز کو اس ایریا میں نہیں لے کر جائے گا، بلکہ موسم ٹھیک ہونے کا انتظار کرنے کے لیے ان بادلوں کے ایریا سے کلیئر جگہ پر ہولڈ کرنا شروع کر دے گا۔ یہ ہولڈنگ 15-20 منٹ یا آدھے گھنٹے کی ہو سکتی ہے یا اس سے زیادہ کی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس دوران نارملی موسم کی شدت میں کمی آ جاتی ہے اور جہاز کے لیے اس علاقے میں فلائی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب ریڈار کنٹرولر پائلٹ کو اپنی آبزرویشن دے کہ میں نے موسم کو موو کر کے اس علاقے سے کلیئر ہوتے دیکھ لیا ہے، یا خوب بارش برسنے کے بعد یہ بیڈ ویدر کا پیچ کمزور ہو کر ڈسیپیٹ ہو گیا ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا ہے، تو پائلٹ اس علاقے میں ڈیسٹینیشن تک پہنچنے کے لیے اٹیمپٹ کرے گا۔ بعض اوقات موسم کا ایسا پیچ آتا ہے کہ جلد کلیئر نہیں ہوتا، تو پھر آپ کی فلائٹ سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر کے تحت ایک مخصوص ٹائم تک ہولڈ کرنے کے بعد اپنے آلٹرنیٹ ایروڈروم پر ڈائیورٹ کر جاتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ کچھ ایسے واقعات شیئر کروں گا جب میں تھنڈر اسٹارم میں پھنسے ہوئے جہاز کی ریسکیو کو آیا اور اپنے تجربے کی بنا پر ان جہازوں کو خطرات سے دور گائیڈ کرنے میں کامیاب رہا۔ الحمدللہ ریڈار کنٹرول میرا پیشن ہے اور مجھے ہمیشہ اس بات کا شوق رہا ہے کہ میں اپنی ریڈار آبزرویشنز میں اتنا ایکسپرٹ ہو جاؤں کہ اگر لیٹسٹ بڑے ہوائی جہازوں کے ہائیلی ٹرینڈ پائلٹس کو خراب موسم میں پھنس جانے کے بعد میری مدد کی ضرورت ہو تو میں انہیں اپنی ایکسپرٹ آبزرویشن کی بنا پر خطرات سے نکال کر سیفٹی میں لے آؤں۔ آپ امیجن کیجئے اتھارٹی اور کانفیڈنس کی اس فیلنگ کو جب میں برٹش ایئر ویز یا ایمریٹس ایئر لائن یا کسی بھی بڑی ایئر لائن کے فلائٹ کے کیپٹن کو بتاؤں کہ اب اسے فلاں ہیڈنگ پر اتنے میل فلائی کرنا ہے اور اس کے بعد فلاں طرف کو ٹرن کرنا ہے، تو وہ سی بی کلاؤڈ سے کلیئر رہے گا، اور وہ پائلٹ میری اس بات کو غور سے سنے اور اس پر فوراً عمل بھی کرے اور شکریہ بھی ادا کرے۔ یقیناً یہ لمحات میرے لیے بہت ایکسائٹمنٹ سے بھرپور ہوتے ہیں جب میں اس طرح کی کسی فلائٹ کو تھنڈر اسٹارم اور سی بی کلاؤڈز میں سے سیفلی گزارتے ہوئے اس کی ڈیسٹینیشن پر لینڈ کرنے کی پوزیشن تک، ٹچ ڈاؤن تک لے آؤں۔ اس دوران پائلٹ وہی کچھ کرے جو میں اپنی آبزرویشن کی بنا پر اسے سجیسٹ کر رہا ہوں، اور پھر پائلٹ میری ایکسپرٹیز کو نہ صرف ایکنالج بھی کرے بلکہ تعریفوں کے پل بھی باندھ دے۔ مجھے ریڈار اسکوپ پر خراب موسم میں جہازوں کو نیویگیٹ کروانے کا فن میرے پیشن اور شوق کے باعث ملا جب میں راتوں کو کئی گھنٹے اپروچ کنٹرول ریڈار پر ٹریفک نہ ہونے کے باوجود بیٹھا اس خراب موسم کی موومنٹس کو آبزرو کرتا تھا، اس ویدر پیچ کی ڈائریکشن آف موومنٹ کا ٹھیک اندازہ لگاتا تھا، اور پھر کنٹرول ٹاور کے کنٹرولر کو ایگزیکٹلی بتاتا تھا کہ تھنڈر اسٹارم کب ایئر فیلڈ کو ہٹ کرے گا، اور اس کے ساتھ ہی آنے والے ڈسٹ اسٹارم کے بارے میں بھی بتا دیتا تھا۔
یہ انفارمیشنز کنٹرول ٹاور کے لیے بہت اہم ہوتی ہیں کیونکہ اس طرح کے موسم کے ہٹ کرنے سے پہلے انہوں نے ایروڈروم پر کچھ احتیاطی تدابیر بھی کرنی ہوتی ہیں، جس میں چھوٹے جہازوں کو اچھی طرح باندھنا بھی شامل ہے، کیونکہ اس طرح کے خراب موسم اور آندھی طوفان میں فلائنگ کلب کے گراؤنڈ پر کھڑے ہوئے چھوٹے جہازوں کو میں نے الٹا ہو کر گرتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ تھنڈر اسٹارم رین کا یہ بیڈ ویدر پیچ 70-80 میل کے علاقے میں پھیلا ہوا ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات ایسا موسم 200-250 میل تک بھی چلا جاتا ہے۔ اس ویدر پیچ کی موومنٹ کا ایک خاص انداز ہوتا ہے۔ ایک فلی ڈیولپڈ سی بی کلاؤڈ آپ کو بلندی کی طرف ایک ٹاور کی طرح کھڑا ہوا نظر آتا ہے، جس میں کالے بادل اور بجلی چمکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس طرح کے کلاؤڈ کے اندر برف کے اولوں کا ایک طوفان ہوتا ہے جو پہاڑ کی طرح کئی ہزار فٹ کی بلندی تک کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ یہ اولے ان بادلوں میں موجود سٹرونگ وینڈز کی وجہ سے بلندی کی طرف جاتے ہیں اور پھر اپنے وزن کی وجہ سے ایک مخصوص بلندی پر جا کر نیچے گرتے ہیں۔ ذرا سوچیے اگر کوئی جہاز اس کلاؤڈ کے اندر پہنچ جائے تو کیا ہوگا۔ میری لاہور ایئرپورٹ پر ڈیوٹی کے دوران ایک C-130 جہاز اپنا ویدر ریڈار خراب ہونے کے باعث ان بادلوں میں پھنس گیا۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ لاہور ایئرپورٹ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا اور لینڈ کر گیا۔ کنٹرول ٹاور کے سامنے والی پارکنگ پر جب یہ جہاز پارک ہوا تو اس کا دروازہ کھلا اور لوگ باہر نکل کر زمین پر گر گئے۔ بیشتر مسافر شدید زخمی تھے جن میں ان کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ یہ جہاز بری طرح ڈیمیج ہو چکا تھا اور اس کی باڈی پر کوئی 1 انچ بھی ایسا نہ تھا جہاں اولوں کی وجہ سے ڈینٹ نہ پڑے ہوں۔ اس جہاز کے شیشے ٹوٹ چکے تھے۔ میری اسلام آباد ریڈار پر ایک نائٹ ڈیوٹی میں بہت سیویئر تھنڈر سٹارم تھا۔ ایمریٹس ایئر لائن کی دبئی سے آنے والی فلائٹ بوئنگ 777 جس پر تقریباً 300 مسافر سوار تھے اس طوفان میں پھنس گیا۔ اسلام آباد کی مغربی سمت سے آنے والی یہ فلائٹ موسم کی خرابی کے باعث دائیں ہاتھ کو مڑنا شروع ہوئی اور پائلٹ نے اس ویدر ڈیویشن کی پرمیشن مجھ سے مانگی جو میں نے اپروو کر دی۔ اسی دوران اپنے ریڈار کی سکوپ پر نظر آنے والے خراب موسم کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ پائلٹ کس طرح سے لینڈنگ کی اٹیمپٹ کرنا چاہتا ہے۔ اس جگہ پر موجود ایک پروہیبٹڈ ایریا کے باعث میں نے پائلٹ کو اپنی لیمیٹیشن بتا دی کہ فلاں جگہ پر آپ کو ڈیویشن کسی حال میں اپروو نہیں کی جائے گی۔ یہ انفارمیشن پائلٹ کے لیے بہت کرٹیکلی امپورٹنٹ ہوتی ہے کیونکہ وقت سے پہلے ہی اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس جگہ جا کر کیا ہوگا۔ یہ فلائٹ ڈیویٹ کرتے ہوئے جہلم کے اوپر پہنچ گئی۔ یہاں پہنچ کر اس کا رخ انڈین بارڈر کی طرف تھا اور چند ہی میل میں وہ اس بارڈر کو کراس کر جاتا۔ یہ بہت خطرناک صورتحال تھی۔ ابھی تک برٹش پائلٹ مجھ سے وائرلیس پر بات کرتا رہا تھا۔ اچانک مجھے اس کی فلائٹ میں سے اس کے کو پائلٹ کی اردو میں ایک کال ریسیو ہوئی، بھائی آپ ہمیں اس جگہ سے نکال کر اسلام آباد لا سکتے ہیں؟ میں نے جواب میں کہا کیوں نہیں۔ وہ بہت خوش ہوا اور مجھے گو ہیڈ دے دی۔ میں چونکہ اس فلائٹ کو آلریڈی آبزرو کر رہا تھا اور میرا پلان تیار تھا، میں نے پائلٹ کو کہا کہ میں آپ کو ہیڈنگ اور ڈسٹنس اسپیسیفائی کروں گا اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ اس پر فلائی کر سکتے ہیں یا نہیں۔ Emirates 612 fly heading 310 for 20 miles. Is that okay with you? الحمدللہ میں اس جہاز کو کامیابی کے ساتھ انسٹرکشنز دیتا رہا اور فائنلی یہ جہاز ایک لمبا چکر کاٹ کر سی بی سیلز سے بچتا بچاتا اسلام آباد ٹچ ڈاؤن کر گیا۔ لینڈنگ کے بعد جہاز جب رن وے ویکیٹ کر رہا تھا تو برٹش پائلٹ وائرلیس پر واپس آ گیا اور اس نے کنٹرول ٹاور کو میرا نام لے کر میری ریڈار ویکٹرنگ سکلز کی بہت تعریف کی اور بہت بہت شکریہ ادا کیا کہ کس طرح میں نے اس تمام لمیٹیشن کے باوجود کامیابی سے اسے گائیڈ کیا اور سیفلی لینڈ کروایا۔ میرے لیے یہ بہت موٹیویشن اور لائف ٹائم میموریز تھیں۔ آج کی ویڈیو نے یقیناً آپ کی نالج میں اضافہ کیا ہوگا اور اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر بھی کیجئے۔ تو اب آپ کی فلائٹ کی ڈیسٹینیشن پر اگر موسم خراب ہو تو بمپی رائیڈ کے لیے تیار رہیں، اپنی سیٹ بیلٹ باندھ لیجئے۔ آپ کا سفر بخیر ہو۔ Have a very safe flight, have a happy landing and see you in the next video inshallah.